أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی جس سورت شریفہ کی تلاوت کی ہے وہ قرآن کی دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہے. پہلے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر اور دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر، اور ایک ایسی سورت کہ جو تقریباً نماز میں اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہے. خاص طور پر ہم جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو جن چھوٹی صورتوں کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ان میں ایک صورت یہ بھی ہے. مگر کہنے کو یہ چھوٹی صورت، حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی جامع صورت ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پورے قرآن میں سے صرف اس ایک چھوٹی سی سورت کے اندر غور و فکر کریں تو یہ سورت انسان کے بچپن سے لے کر کے 55 تک، یعنی اس کی موت تک کے لیے کافی ہو جائے گی. اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں بیان فرمائی ہے انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور اس کی اخروی زندگی کے لیے بھی. ایسے اصول اور ضابطے بیان فرما دیے. کہا جائے تو انسانی زندگی کا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کانسٹیٹیوشن بیان فرما دیا ہے جس کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی انسان زندگی گزارنا چاہے اور اس کے پاس دوسری کوئی صورت بھی نہ ہو اور اس کے پاس گویا کہ کوئی دوسری آیت نہ بھی ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ صحابہ جب مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کی مجلسیں ختم ہو جاتی تھیں تو مجلس کے ختم ہونے پر صحابہ آپس میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو میں بتاؤں گا کہ اس کا مضمون کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، وہ کس چیز سے خاص طور پر بات کر رہی ہے اور کس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلا رہی ہے. تو صحابہ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور مجلس ختم ہوتی تھی تو اس سورت کی تلاوت کرتے تھے تاکہ اس سورت میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کا دھیان رہے، کسی زندگی کے کسی موڑ پر اور کسی مرحلے میں جا کر کے یہ پیغام انسان کے دماغ سے نکل نہ جائے. اس لیے صحابہ اس کو اتنا مہتو دیتے تھے اور اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی مجلس بھی گویا کہ اس سورت شریفہ کی تلاوت سے خالی نہیں ہونی چاہیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت شریفہ میں بڑا عجیب و غریب انسان کے لیے ایک پیغام دیا ہے. اس پیغام کو سامنے رکھ کر کے اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاتا ہے. ایک مسلمان تو اسی لیے دنیا میں آیا ہے کہ میری دنیا بھی کامیاب بن جائے اور اس سے بڑھ کر میری آخرت کامیاب بن جائے. جس رب کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اور جس نبی کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے
اپنی نسبت اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ کرتا ہے، اس نبی کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین جو نبی عطا فرمائے ہیں، اس رحمت کا کہہ لیجیے کہ ایک چھینٹا اس صورت شریفہ کے روپ میں حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ کیسے نازل ہوئی؟ قرآن جب ہم سمجھیں تو پورے طور پر سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ جب تک کوئی چیز پورے طور پر نہیں سمجھی جاتی ہے اس وقت تک اس کی حقیقت اور اس کی واستوکتا ہمارے سامنے آتی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے اور غلط کو صحیح سمجھ لیا جاتا ہے، بجائے فائدے کے انسان نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ بھی سوچنا اور سمجھنا ہے اور معلوم کرنا ہے، اس حقیقت کو بھی ہمیں جاننا ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو روایتوں میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کلدہ بن اسید تھا، جس کو ابو الاسد بھی کہتے تھے، اور یہ کافر تھا۔ دور جاہلیت میں امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ اس دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے۔ تو تجارت کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان میں گویا کہ ایک طرح کا تعلق تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور اسلام لے آنے کے بعد ایک زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد ابو الاسد کی کلدہ بن اسید کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو اس نے ایک بات صدیق اکبر سے کہی کہ صدیق، تم اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کی بنیاد پر اور اپنی سمجھ کی بنیاد کے اوپر جب تجارت کرتے تھے تو ہمیشہ تم دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع کما لیا کرتے تھے، لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نقصان ہی نقصان میں جا رہے ہو۔ جب سے تم نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور لات اور عزا کی پوجا کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب سے تم نے لات اور عزا کی شفاعت کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، صدیق میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنی تجارت میں نقصان اٹھا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بات اس نے کہی کیونکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے اوپر، کہہ لیجیے اس تانے کے اوپر، اس نے تو تانا دیا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے صدیق تمہاری تجارت تو بہت نفع بخش تھی، سب سے بڑے تاجر تم تھے، اور سرمایہ اور کیپٹل کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے تم سمجھے جاتے تھے، اور تمہارا نیٹ پروفٹ بھی پوری مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ ایک تانا دیا، اور جب سے تم نے لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے، لات اور عزا نے تمہیں ذلیل کیا ہے کہ تمہاری تجارت کے اندر نقصان ہو گیا۔ یہ تانا صدیق اکبر کو دیا، لہذا تم نقصان میں ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی، جو آدمی عقیدے کے اعتبار سے اور بات اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا بن جاتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اور بات کے اعتبار سے جب وہ اچھا بن جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوا کرتا ہے، اس کو نقصان والا نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو صدیق اکبر کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اس مکالمے اور اس بحث و مباحثہ اور بات چیت کو کی تائید کرتے ہوئے اور اس کا وزن گویا کہ بیان کرتے ہوئے، اور گویا کہ یہ بات بالکل صحیح فرمائی صدیق اکبر نے، اس کے ثبوت کے طور پر اس صورت شریفہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمائی، اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم، یا ایک آبجیکشن ہے، ایک سوال ہے، قسم تو انسان کھایا کرتا ہے اس بنیاد پر کہ انسان کے کلام اور انسان کی بات چیت کے اندر جھوٹ اور سچ دونوں کی شکیتا اور امکان باقی رہتا ہے، اس لیے اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے اس کو قسم کھانی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بسم اللہ کی بات سے لے کر کے سورہ ناس کی 3 تک پورا کا پورا اس قدر سچا ہے کہ اس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے مزید کسی دلیل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، ٹل سکتی ہے، اور ہر چیز کے اندر تو ہماری آنکھوں دیکھی ہو اس کے اندر بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ غلط، اس بات کا امکان اور پاسبلٹی ختم نہیں ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے کلام ہونے میں کبھی بھی قیامت آ جائے گی، مگر اس وقت تک بھی اس کی سچائی کے اندر، اس کی صداقت کے اندر، اس کے حق ہونے کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شنکا پیدا نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ کا کلام ہر اعتبار سے سچا ہے اور اس کی سچائی کے اندر کسی کو کوئی شک اور شبہ اور کوئی شنکا نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ میں نے کہا ابھی کہ قسم تو اس لیے کھائی جاتی ہے جبکہ اپنی بات کو سچی ثابت کرنی ہو، لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے، اور جن کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے ان کے مخاطبین بھی اس کے کلام کو سچا سمجھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ والعصر زمانے کی قسم کھا کر کے اگلی بات بیان فرما رہا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک اس کی بات میں بھی کوئی شک پیدا ہو رہا ہے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے قسم نہیں کھا رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کی جائے کہ میری بات سچی ہے، بلکہ اس کی قسم کھانے کی 2 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ جب قسم کے ساتھ کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے تو بیٹے کو اپنی بات کی سچائی کے اوپر کوئی شک نہیں ہوا کرتا ہے، وہ اپنا باپ ہونے کی بنیاد کے اوپر کہ میرا باپ ہے اور میرے سامنے جب بھی وہ بات بیان کرے گا تو سچی اور اچھی ہی بات بیان کرے گا، مگر کبھی ضرورت پیش آتی ہے اس باپ کو بھی اپنے بیٹے کے سامنے قسم کے ساتھ بات بیان کرنے کی، اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی اس بات کو پوری تاکید کے ساتھ اور وزن کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ تم اس کو سرسری نگاہوں سے مت لینا، ادھر سے سن کر ادھر سے نکالتی اس طرح سے مت لینا۔ یہ جو مضمون اور سبجیکٹ اس صورت شریفہ کے اندر میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور تمہیں توجہ میں اس بات کی طرف دلا رہا ہوں، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت ہی مہتوپورن بات ہے، اس کی مہتوتا کو تم کم مت سمجھنا۔ اس وزن کو پیدا کرنے کے لیے اور اس طرح کی تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اگلی بات کیا ہے؟ وہ بات میں آ رہی ہے۔ ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے قسم کھا کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ آنے والی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اگلی بات کہ ان الانسان لفی خسر، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ بے شک پوری انسانی برادری، یہاں جانوروں کو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، کسی اور کو نہیں، صرف اور صرف ان کو جنہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز ہیں، جو تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ عزت دار ہے، جس کی عزت کی قسم کھائی تھی ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرات صحابہ کے درمیان میں لے کر کے کعبہ مقدسہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے یوں کعبہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کعبہ،
میں تیرا طواف کر رہا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ تجھ سے بڑا عزت والا اور کوئی نہیں ہے۔ کیا جملہ؟ میں تیرا طواف کر رہا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ تجھ سے بڑا عزت والا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کان کھڑے ہو گئے ایک دم سے، کیونکہ یہ بات جو ہمارے کانوں میں پڑی تھی بڑی عجیب و غریب تھی، اس بنیاد کے اوپر کہ ہم تو کعبہ کی عظمت کی بنیاد پر اس کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبہ تو ہماری توجہ کا مرکز ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب تک ادھر کو رخ نہ کیا جائے ہماری نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں، ہماری نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، تو ہمارے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے، اونچے ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ پھر اگلا جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ کعبہ تجھ سے زیادہ عزت والا حضرت انسان ہے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ تجھ سے زیادہ بھی عزت دار اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ حضرت انسان، یعنی کہ اشرف المخلوقات، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری دنیا سجائی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اور پھر انسان میں سے انسان کی عزت کا مذہب اسلام نے کتنا احترام کیا ہے، کتنا احترام کیا کہ ایک جانب سے کعبہ کا احترام ہے تو دوسری جانب سے حضرت انسان کی عزت کا احترام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی برادری کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، دنیا کی کوئی تنظیم اور دنیا کی کوئی سوسائٹی، دنیا کا کوئی ادارہ اور دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ، اور کہہ لیجیے کہ دنیا میں ہیومینٹی اور مانوتا کے لیے کام کرنے والی جتنی بھی این جی اوز ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب مل کر کے بھی حضرت انسان کی عزت اور اس کے احترام اور اس کے مقام کو بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انسان کی عزت اور اس کے مقام کو بیان فرما دیا، جبکہ آج کل ہیومن رائٹس اور اس سلسلے میں کام کرنے والے لوگوں نے حضرت انسان کو عزت دار مخلوق ہے یہ بات اگر کہی تو آج سے 100، 150 یا 200 سال پہلے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے کہیں بھی تاریخ کے اندر یہ بات ہمیں ملتی نہیں ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ میں، سوائے 150، 200 سال کی تاریخ میں کہ انسان بھی ایک عزت دار چیز ہے، اس بات کا احساس لوگوں کو ہوا۔ ورنہ وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار طبقہ شمار کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی لوگوں کو غلام بنانا یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لوگوں کو غلاموں کی غلامی کا توق پہنا دینا اور غلاموں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ ان کی گٹھی کے اندر تھا، بلکہ اس کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ آپ یورپ یا اقوام کی تاریخ کا آج سے 200 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں، چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہاں انسانیت کو وہ احترام نہیں تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا اور حضرت انسان کو اتنا محترم بنایا۔ اسی لیے تو ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ متى استعبدتم الناس، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، حالانکہ ان لوگوں کو ان کی ماؤں نے تو آزاد پیدا کیا۔ یہ تصور مذہب اسلام نے پیش کیا، اس لیے میں نے کہا اشرف المخلوقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، دعویٰ کیا کیا کہ بے شک پوری انسانی برادری نقصان میں ہے، پوری انسانی برادری نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، کوئی بھی فائدے کے اندر نہیں ہے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ قرآن نے دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا، اور کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی دعویٰ کرو تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کو ریفرنس کے ساتھ دینا پڑے گا، تبھی جا کر کے کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ زمانے کی قسم، یعنی انسان تیری عمر کی قسم،
تجھے میں جو زندگی عطا کرتا ہوں اس زندگی کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان الانسان لفی خسر، اے انسانوں اور انسان کی جماعت، تم سب کے سب نقصان کے اندر ہو، تم سب کے سب خسارے کے اندر ہو، تم سب کے سب جو ہے توڑے کے اندر ہو، تم کسی بھی صورت کے اندر فائدے کے اندر نہیں ہو۔ اس لیے کہ عمریں آپ دیکھیں تو انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ایک کیپٹل اور سرمایہ کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ عمر یہ انسان کا سرمایہ ہے، جس کو کیپٹل کہا جاتا ہے، جس کو مونی کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کی تجارتوں کے اندر آپ دیکھیں تو انسان جب کسی مونی کا اور سرمایہ کا اور کیپٹل کا استعمال کرتا ہے تو کیپٹل گرو ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے پروفٹ کی شکل کے اندر۔ مگر یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ یا معاملہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کی مثال کے طور پر زندگی عطا فرمائی۔ 70 سال کی زندگی کا پہلا دن ختم ہوا، دوسرا دن ختم ہوا، سال ختم ہوا، 2 سال ختم ہو گئے، 3 سال ختم ہو گئے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ سرمایہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تیری زندگی کا یہ سرمایہ ختم ہوتا اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر تو نقصان کے اندر ہے، اس بنیاد کے اوپر تو فائدے سے خالی ہے، لیکن ایک صورت کے اندر تو اس کو مفید بنا سکتا ہے، ایک صورت کے اندر تو اس کو فائدہ مند بنا سکتا ہے۔ وہ اس طور پر جیسا کہ برف کی مثال مفسرین نے اس مقام پر دی ہے کہ برف ہے وہ پگھلے گا، دونوں صورتوں کے اندر پگھلے گا۔ اس کو سڑک پر رکھ دیا جائے گا تب بھی وہ پگھل جائے گا، سڑک پر آپ نے اس کو چھوڑ دیا وہ پگھل گیا، کسی کے کام نہیں آیا، نقصان ہوا۔ لیکن اگر کسی برف کو پانی کے ڈول کے اندر، بوتل کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ پگھل گیا مگر ساتھ ساتھ میں مفید ثابت ہوا، فائدہ مند ثابت ہوا، اس معنی کر کے کہ اس سے پانی کو ٹھنڈا کر دیا جو انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان میں نے جو تجھے عمر دی ہے اس عمر کی قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ تیری زندگی کا ہر دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر تو پورے طور پر نقصان میں ہے، لیکن ایک شکل میں تجھے دے رہا ہوں، ایک طریقہ میں تجھے دے رہا ہوں، اگر تو اس طریقے کو اپنا لے گا تو تیری زندگی کے بھلے یہ دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تیرا کیپٹل گھٹتا چلا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی تو نفع میں ہے، اس کے باوجود بھی تجھے پروفٹ حاصل ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ زندگی کو گھٹتی چلی جا رہی ہے؟ آج دیکھتے ہیں لوگ جو ہے اپنی ہر سالگرہ مناتے ہیں جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، لیکن کس خوشی کے اندر یہ سالگرہ منائی جا رہی ہے؟ دنیا کہتی ہے ہم ہر بات کو عقل سے ماپیں گے اور ہر لاجیکلی بات کو ہم مانیں گے ورنہ اس کو ٹھکرا دیں گے، لیکن اس جگہ کے اوپر پوری دنیا کی عقل مار کھا گئی اور مار کھا گئی، اور یہاں اس مسئلے کو جو ہماری ڈیٹ آف برتھ جو ہوا کرتی ہے اور اس کے اوپر برتھ ڈے منایا جاتا ہے، انسان کی عقل یہاں پر مار کھا گئی اور وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1 سال ختم ہوا کہتے ہیں ہم 21 سال کے ہو گئے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ 70 سال کی زندگی میں سے 21 سال ختم ہو گئے، 22 سال کا میں ہو گیا، 23 سال کا ہو گیا، 24 سال کا ہو گیا، اس کی زندگی کے دن ختم اور سال ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس پر کیک کاٹ کر کے جشن منایا کرتا ہے، اس پر دعوت دے کر کے جشن منایا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورت شریفہ کی روشنی کے اندر انسان کے یہ جو دن کاٹے جا رہے ہیں اور گھٹتے چلے جا رہے ہیں، یہ کسی بھی صورت کے اندر خوشی منانے کے ایام نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اسلامی نظریہ ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہی نہیں ہو سکتی ہے، یہ اسلام کا کلچر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اسلام کی سنسکرتی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم ہر ایسی چیز سے دور رہیں گے جو اسلام کی تہذیب سے بالکل ٹکراتی ہے یا اسلام کی سنسکرتی کے بالکل خلاف ہے۔ تو قرآن نے قسم کھا کر کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے۔ یہ طریقہ بتا دیا کہ اس انسان کا دن کم بھی ہو جائے،
اس کے مہینے کم ہو جائے، اس کے سال کم ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی ختم ہو گئی، مگر چونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ایمان اختیار کر لیا تھا، اللہ کو ایک مان لیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر مان لیا تھا، ایک آخری پیغمبر کہ اب اس پیغمبر کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، چاہے کتنے ہی دعوے اس سلسلے کے اندر کیے جائے جھوٹی نبوت کے، مگر ہمیں ایسی جھوٹی نبوت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نبی کے اوپر وہ ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی، تھیوریکلی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں اور پریکٹیکلی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایمان اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اسی زندگی کا ہمیں وہاں پر جا کر کے حساب دینا ہے، جو زندگی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی زندگی کے ان ایام میں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے۔ اسی لیے ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی جو اہمیت ہے اور یہ ہماری عمر کی جو اہمیت ہے اس کو یوں بیان فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے، جس کی طرف انسان توجہ کرتا ہی نہیں ہے، یا اس کو کہہ لیجئے کہ وہ اس سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، صحت، تندرستی۔ انسان کو جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، کہنے کو تو یہ ایک شبد ہے صحت، تندرستی، کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے، مگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو تندرستی کے اس ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں تندرستیاں عطا فرمائی ہے، اربوں خربوں نعمتیں عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان۔ آپ دیکھیں ہمارے یہ 5 یا 6 فیٹ کے ڈھانچے کے اندر آپ دیکھیں تو ایک جہاں نہیں بلکہ 10 جہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک نہیں بلکہ 10 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے رکھے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر آج کے میڈیکل سائنس کو سامنے رکھ کر کے ہم بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈاکٹر الگ، اس لیے کہ آج کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس پر ریسرچ کرتے ہوئے چھپا دیتا ہے، مگر وہاں تک وہ پورے طور پر پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے آنکھ کا اسپیشلسٹ الگ، کان کا اسپیشلسٹ الگ، آپ دیکھیں تو قلب اور ہردے کا اسپیشلسٹ الگ ہیں، کیونکہ قلب کی دنیا پوری الگ ہے۔ کتنی بڑی دنیا ہے قلب کی، بتاتے ہیں قلب کی دنیا کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے دل کے اندر اتنی ساری قلب سے ملنے جلنے والی رگیں بنائی ہیں کہ ایک انسان دنیا کے سینٹرل میں کھڑا ہو کر کے 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگائے تو یہ لینڈ کے اندر اگر اس کو پھیلایا جائے، اس کو لمبائی کے اندر پھیلایا جائے تو قلب یعنی کہ ہردے سے ملنے والی رگیں اتنی ساری ہے کہ 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے آدمی۔ اور کسی میڈیکل سائنس نے تجربہ کرنے کے بعد اور کسی معتدل انسان کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت انسان کے دل کے اندر تقریباً اس سے دل سے ملی جڑی 75,000 مائل کے قریب رگیں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک دنیا سینٹرل سے لے کر کے اس کے آخر تک باٹم تک اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو وہ 24,800 اسکوائر میل کے اوپر چھائی ہوئی ہے، 24,800 اسکوائر میل۔ تو ایک انسان اس دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگاوے تو تقریباً کہہ لیجیے کہ 75,000 میل اس کا فاصلہ ہوتا ہے۔
تو ایک انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا 75,000 میل کی رگیں رکھی ہے، اور یہ دل انسان کا ایک مرتبہ پمپنگ کرتا ہے، ایک مرتبہ وہ دھڑکن سے 75,000 گویا کے میل تک اس قلب سے خون کی سپلائی کرتا ہے، اور ایک مرتبہ دھڑک کر کے جب وہ واپس آتا ہے تو گویا کے 75,000 میل کے خون کو اپنے اندر کھینچ رہا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک دھڑکن سے 75,000 میل کی دوری پر خون پہنچا رہا ہے، اور اس دھڑکن کو جب اندر وہ لیتا ہے، اندر کو کھینچتا ہے، تو 75,000 میل کا خون گویا کہ وہ اپنے اندر چوس رہا ہے۔ اور ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ بتا رہا ہے کہ ایک صحت مند اور تندرست انسان 1 منٹ میں 72 مرتبہ اس کا دل دھڑکتا ہے۔ 1 منٹ میں کتنی دھڑکنیں ہوتی ہے؟ 72 دھڑکنیں 1 منٹ کے اندر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسی عجیب و غریب صحت عطا فرمائی ہے کہ 72 مرتبہ ایک انسان کا دل 1 منٹ کے اندر 75,000 کلومیٹر، 72 مرتبہ 75,000 کلومیٹر سے خون لیتا ہے اور خون دیتا ہے۔ اب پھر آپ اس پر غور و فکر کریں، اگر اس سسٹم کے اندر اور خون کے اس نظام کے اندر ایک تھوڑا سا بھی فرق آ جائے اور تھوڑی سی بھی گڑبڑ پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ انسان اب اس کی صحت خراب ہو چکی ہے، یہ کیا ہو چکا ہے؟ بیمار ہو چکا ہے۔ اس بنیاد پر کہ قلب سے بلڈ سرکولیشن کے سلسلے میں جو قدرتی نظام تھا، اس نظام اور اس سسٹم کے اندر فرق آ گیا ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر اب اس انسان کو ممکن ہے کہ سر کے اندر کوئی تکلیف پیدا ہو جائے، ممکن ہے اس کے ہاتھوں کے اندر کمتوا اور نہ معلوم کون سی تکلیفیں اس کو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو اس کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ صحت کتنی عظیم تھی، کتنی عظیم۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا جو ایشیا کے مشہور ترین ڈاکٹر ہیں اور مذہب کے اعتبار سے غالباً وہ کرسچن تھے، ان سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ میڈیکل سائنس نے جب اتنی ترقی کر لی ہے، ہر چیز بناتا ہے میڈیکل سائنس، بہت ساری چیزیں بنا رہا ہے کہ نہیں، انسان کے گھٹنے بنا رہا ہے اور بہت اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ بنا رہا ہے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی کڈنی نعوذ باللہ فیل ہو جاتی ہے، کسی کا گردہ خراب ہو جاتا ہے، تو آپ گردوں اور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ سائنس، میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعے آپ ایک نیا گردہ ہی پلاسٹک وغیرہ یا ربڑ وغیرہ کا بنا لیتے ہوں، جیسے بہت ساری چیزیں پلاسٹک، ربڑ اور اسٹیل مٹیریل کے ذریعے بنائی جاتی ہیں، آپ ایک گردہ بھی تو بنا سکتے ہیں۔ اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں، میڈیکل سائنس ایک گردہ بھی بنا سکتا ہے، ایک گردہ بھی بنا سکتا ہے، مگر قدرت نے اس گردے کے اندر 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب رکھی ہے، جن میں سے ایک چیز تو میڈیکل سائنس کسی طرح سے بنا سکتا ہے مگر دوسری چیز نہیں بنا سکتا ہے۔ پہلی چیز، اس گردے کے اوپر کچھ چھلنی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر، چھلنی جس کو ہم گرنی کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، وہ چھلنی اتنی باریک ہے، اتنی باریک ہے، اتنی باریک ہے کہ جتنی اچھی چیزیں ہوا کرتی ہیں اس کو اوپر رکھتی ہے اور جتنی خراب چیزیں وہ اس کو نکال دیتی ہے۔ اگر میڈیکل سائنس اس کو بنائے گا تو اس کے پیچھے اس کو کروڑوں روپیوں کا خرچ لگتا ہے، کروڑوں روپیوں کا خرچ لگتا ہے، اور انسانوں میں اتنی خرید شکتی موجود نہیں ہے کہ وہ کروڑوں روپیوں کا ایک گردہ خرید سکے، کروڑوں کا، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان اتنے پیسوں کے ذریعے ایک گردے کو خرید سکے۔ اور اگر بالفرض اگر اس کو بنا بھی لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس گردے اور کڈنی کے اندر ایک دماغ رکھا ہے، ایک سینسٹیوٹی رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ دماغ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، قدرتی طور پر وہ دماغ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کتنے پانی اندر رکھنے کی ضرورت ہے اور کتنا پانی باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز میڈیکل سائنس نہیں بنا سکتا ہے، یہ تو قدرت بھی بنا سکتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک صحت مند گردہ اور ایک صحت مند کڈنی اور ایک غیر صحت مند اور ایک بیمار کڈنی کے درمیان میں کتنا فرق ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی صحت مند دل بھی عطا فرماتا ہے،
صحت مند گردے بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اپنی عمر کو ختم کر دیتا ہے، مگر اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جایا کرتی ہے۔ قرآن نے اس کی طرف توجہ دی، بہت باریک بات ہے یہ، قرآن نے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا والعصر، اے انسان تیری زندگی کی قسم کھا رہا ہوں کہ تجھے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، یعنی کہ اپنی زندگی گزارے تو صحت کا خیال رکھتے ہوئے گزارے، اور اپنی زندگی گزارے تو اپنی فرصت اور فراغت کا خیال رکھتے ہوئے گزارے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز بیان فرمائی الصحہ والفراغ، دوسری چیز جس کی طرف انسان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے وہ ہے انسان کا فراغت کا وقت، انسان کی فرصت کا وقت جو بہت ضائع کر دیا کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک جوانی ہوا کرتی ہے، جس جوانی کے اندر اگر وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اپنے دنیا کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ جوانی کی ان طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اور جوانی کے اوقات کا استعمال کرتے ہوئے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی خوش کر سکتا ہے، انسانوں کے تئیں وہ ہمدردی بھی دکھلا سکتا ہے، انسانوں کے کام بھی آ سکتا ہے، انسانوں کے لیے مفید بن سکتا ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، ایک انسان کے لیے نہیں، ایک معاشرے اور ایک سماج کے لیے نہیں، ایک سوسائٹی کے لیے نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر بات دراصل یہ ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر کے کہا کہ تو اپنی صحت کا اور اپنی فراغت کے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، لہذا ان الانسان لفی خسر، اس بنیاد کے اوپر اے انسان کو بہت بڑے نقصان کے اندر ہے۔ لہذا تجھے اپنے آپ کو اگر نقصان سے بچانا ہے تو سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا، اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے۔ کرنے ڈرنے والی ذات جس کی ہے تیری ہی ہے، اور کسی بھی طرح کا شرک یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تیرے اندر تیری عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اچھی، اور عمل کے اعتبار سے تو صالح انسان ہونا چاہیے، نیک انسان ہونا چاہیے، تیری نماز بھی درست ہونی چاہیے، تیرے روزے بھی درست ہونے چاہیے، تیرے زکوٰۃ بھی درست ہونی چاہیے، اور ہر اعتبار سے تو اچھا اور بھلا انسان ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں، اور تیسرے نمبر پر پھر فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لیا، اچھے اعمال کر، اور سن وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتا ہے۔ حق بات کی وصیت کیا ہے؟ حق کیا چیز ہے؟ ہم ایک کسی کو سچی بات کہہ دینا یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حق ہے، اور عام طور پر ہمارے عرف اور ہمارے معاشرے میں جب بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ حق بات کہو تو بات ہی سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی چیز دوسری حق نام کی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو حق کیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں۔ صرف بات کو حق نہیں کہتے، بے شک بات بھی اپنی جگہ کے اوپر حق ہوتی ہے۔ حق کے بارے میں علماء لکھتے ہیں حق سب سے پہلے تم لوگوں کو وصیت کرو، تلقین کرو، لوگوں میں جا کر کے تبلیغ کرو اس بات کی، یعنی کہ صحیح عقائد کی تبلیغ کرو، یہ بھی ایک حق ہے۔ صحیح عقیدے کی تبلیغ یہ کیا ہے؟ ایک حق ہے۔ اچھے اعمال کو لوگوں کے پاس لے جا کر کے بیان کرنا یہ کیا ہے؟ ایک حق ہے۔ اور آپ دیکھیں تو سچی بات کو بیان کرنا یہ بھی لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کرنا، اس کو بھی کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ حق سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک انسان کو چاہے کہ وہ حق پرست بنے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق بات، حق طریقے سے اور حق نیت سے، یعنی حق بات کو حق نیت سے اور حق طریقے سے اگر دوسروں کے سامنے کہی جائے تو وہ ضرور مفید ثابت ہوا کرتی ہے۔ آج کل معاشرے میں یہ تین باتوں کا سنگم بہت کم پایا جاتا ہے۔ بہت ساری حق باتیں کہی جاتی ہے، بہت ساری دعوتیں دی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی بجائے معاشرے میں اصلاح کے فساد پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل میں یہ بات لکھی ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو بات کیسی ہونی چاہیے؟ حق ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کے سامنے بات کہتا ہے مگر وہ بات حق نہیں ہوتی، فساد پیدا ہوتا ہے۔
حق بات کہو. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حق نیت سے کہو. نیت کی یہاں پر ہماری حق ہونی چاہیے. اور حق نیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہتے ہوئے یہ نہیں دماغ میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں قوم کا بڑا ہوں اور میں بڑا ہونے کی بنیاد پر مجھے یہ کہنے کا حق نہیں. اس لیے یہ بات مت کہو کہ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میرا علاوہ دوسرے سب جاہل ہے اس لیے یہ بات نہیں. فرماتے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حق نیت سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ حق نیت. میں بڑا ہوں اس بنیاد کے اوپر نہیں, مجھے سب سے زیادہ نالج اور علم ہے اس بنیاد کے اوپر نہیں, بلکہ بنیاد کیا ہونی چاہیے, میرا اللہ راضی ہو جائے. یہ حق نیت ہوئی. دوسرے نمبر پر اس نیت سے کہے کہ اس بات کو اگر میں کہوں گا تو میرے بھائی کو فائدہ ہوگا, میرے بھائی کو فائدہ ہوگا. اور تیسرے نمبر پر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ بات کہوں گا اور میرا بھائی اگر میری بات کے اوپر عمل کر لے گا, اگر اس کو فائدہ نہیں تو کم سے کم نقصان تو نہیں ہوگا. یہ دوسرے نمبر کی بات ہوئی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہو. حق طریقہ کون سا؟ انبیاء کا طریقہ. حق طریقہ کون سا؟ انبیاء کا طریقہ. میں آپ کو دو مثالوں سے بات سمجھاؤں, قرآن سے ہی مثال. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے فرعون کے پاس. اور فرعون اتنا سر چڑھا انسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے نبی ان کے پاس دعوت کے لیے جائیں گے, مگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والا نہیں ہے. اللہ کے تو علم میں تھی یہ بات پہلے, مگر اس کے باوجود بھی حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہنا چاہتے ہو. حق بات کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اے فرعون تو اللہ نہیں ہے, اللہ تو میرا معبود ہے, میں اس کا پیغمبر ہوں, مجھے مان لے. یہ اور طریقہ کیا اپنانا تھا وہ اللہ نے بتایا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. جاؤ فرعون کے پاس اکڑ کر کے بات مت کرنا. حالانکہ یہ بات معلوم تھی کہ فرعون اس کی بات کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے, دونوں نبیوں کی بات کو ماننے والا نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ دکھلا رہے ہیں. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی پاورفل آدمی یا اگر کوئی طاقتور آدمی ہے یا سماج کا اگر کوئی بڑا آدمی ہے, چاہے وہ کسی بھی آدمی سے جا کر کے حق بات کہنا چاہے اور اس کو کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. کیونکہ قولا لہ قولا لینا. تم دونوں جاؤ موسیٰ اور ہارون اور اس کے سامنے بات کرو تو ایک دم نرم لہجے میں بات کرنا. پھر وجہ بیان کی, معلوم تھا پھر بھی وجہ بیان کی. تمہاری نرم گفتگو کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلہ یذکر, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے تمہاری, او یخشا, یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. نرم طریقے سے جب بات پہنچائی جاتی ہے تو یا تو آپ کے نرم لہجے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لیتا ہے, یا اگر اس وقت وہ نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ضرور ہو جایا کرتا ہے. معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ مسلم یعنی کہ اصلاح کرنے والا اور دعوت دینے والا نبی کا جو اصل طریقہ ہے اس کو نہیں اپناتا ہے تو اس کی حق بات بھی کسی کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے, اور اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ بجائے انسان اس کی بات کو قبول کرنے کے مزید سرکشی کے اوپر اتر آتا ہے, مزید وہ غفلت کی زندگی گزارنا شروع کر دیا کرتا ہے. تو وقت کے فرعون سے بات کرنے کی جب بات آئی تو اس وقت بھی کہا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. حضرت شعیب علیہ السلام جب دعوت کے لیے اپنی قوم کے پاس گئے تو قوم نے کیا کہا معلوم ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ. بڑی عجیب و غریب بات, ہم کسی کے پاس دین کی بات لے کر کے جاویں یا کوئی اچھی سماجی بات لے کر کے جاویں اور وہ آدمی ہمیں اپنے دروازے سے کہے کہ گیٹ آؤٹ, میرے پاس مت آنا. اس موقع کے اوپر قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے وہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے. وقت کے نبی سے ان کی قوم کہہ رہی ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ, ہم تو تمہیں مہا بیوقوف سمجھتے ہیں. پہلے نمبر پر نعوذ باللہ من ذلک قوم کیا الفاظ استعمال کر رہی ہے
ایک مسلم، ایک اصلاح کرنے والے کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ جب کسی سر پھرے کے در کے اوپر ہم جائیں گے یا کسی بگڑے ہوئے کے پاس ہم پہنچیں گے، ممکن ہے وہ بگڑا ہوا انسان ہے، وہ بگڑے ہوئے دل سے بگڑی ہوئی بات تمہارے سامنے کہے گا، تمہارا رول اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رول اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ آگے کیا کہا معلوم ہے؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے شعیب ہم تو تمہیں جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا سمجھتے ہیں۔ پہلے کہا کہ ہم تم کو مہا بیوقوف سمجھتے ہیں، اور پھر کہا کہ ہم تو تم کو بہت بڑا جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب یہاں طریقہ دیکھو شعیب کا، حق بات وہ کس طرح سے کہہ، پہلے تو ان کا جواب دیتے ہیں بڑے نرم انداز میں، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہ، میں بیوقوف نہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک پیغمبر بن کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات میں تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، اور کچھ نہیں۔ ارے پوری انسانیت میں افضل ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ کون ہے بتاؤ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری انسانی برادری میں، تمام انبیاء میں، فرشتوں میں اگر کسی کو سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا اور سب سے زیادہ شریف بنایا، بلکہ جن کا لقب رحمت للعالمین بیان فرمایا کہ جو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، ارے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے نبی نے کسی غیر مسلم کو بھی ایذا نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی، الا فی سبیل اللہ۔ ہاں، اللہ کے راستے میں کبھی کوئی بات پیش آ گئی اور پھر نبی نے حکم دیا، وہ آخری درجے کی بات ہے، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے میرے نبی نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، تاریخ نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا ہے۔ مستشرقین، وہ علماء یا وہ دانشوران کہ جو اسلام کے خلاف میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسلام کا ابھیاس کر رہے ہیں، بہت کچھ انہوں نے نکالا، بہت کچھ نکالا، مگر نبی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے آج تک وہ اس خامی کو بیان نہیں کر سکتے، رحمت للعالمین۔ مگر ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حق بات حق طریقے سے کہنی ہوگی۔ طریقہ کیا ہوگا معلوم؟ وقف، اے نبی، جناح الذل، ایک جگہ پر یہ فرمایا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اے میرے نبی، تم ذرا ان کے سامنے بات کرنے کے لیے جاؤ تو تم تھوڑے نرم ہو جانا، نرم لہجہ اختیار کرنا، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر تم ترشرو ہوتے، یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے اور ان کے ساتھ تمہارا معاملہ ذرا طاقت والا ہوتا، ذرا تمہارا معاملہ ان کے ساتھ سختی کا ہوتا، تو تمہیں معلوم ہے نبی، لن فضوا من حولک، یہ جتنے بھی پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا صحابہ کرام، لن فضوا من حولک، آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، شریعت جب سمجھائی جا رہی ہے ان صحابہ کے بارے میں جو بالغانہ نبی پر گرتے تھے پروانوں کی طرف، نبی دھتکار دیتے ہیں اگر تب بھی وہ واپس آنے والے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا لب و لہجہ ان کے ساتھ سخت ہوگا اور آپ اگر سختی سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے، لن فضوا من حولک، اے محمد، یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جائیں گے، پھیل پڑیں گے، تمہاری بات سننے کے لیے کوئی نہیں بیٹھے گا۔ جب رحمت للعالمین کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو میں اور آپ دیکھیں تو صحیح۔ اب ایک بات تو طے شدہ ہے کہ موسیٰ جیسے افراد تو اب کوئی آنے والے نہیں ہیں، اور فرعون جیسا متکبر بھی اب کوئی نہیں آنے والا ہے، تو موسیٰ جیسے ذلیل القدر نبی کو اور فرعون جیسے خطرناک انسان کے پاس جب بھیجا جا رہا ہے تو اس موقع کے اوپر اس کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو آج تو اب کوئی فرعون جیسا آنے والا نہیں رہا ہے، اس کے پاس اگر ہم جائیں گے تو اس کے پاس بھی ہمارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دم نرم ہونا چاہیے۔ اس کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور تیسرے نمبر کی چیز، وہ لوگ جو کہ حق کی لوگوں کے سامنے تلقین کرے، لوگوں کے پاس جا کر کے حق بات کو بیان کرے، اس لیے کہ حق بات بیان کرنا بعض مرتبہ تو انسان پر فرض علی العین ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ حق بات، جب آپ کسی
قوم کے بڑے ہیں یا آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں اور اپنے گھر کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس موقع کے اوپر قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر کے اس بڑے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس غلط کام سے اس کو روکو. یہ بھی حق بات کی کیا ہوئی؟ تلقین ہوئی. اسی لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں کا کوئی اگر سماج میں کوئی برائی دیکھے، اپنے گھر کے اندر کوئی برائی دیکھے، یا اگر تم حکومت والے ہوں اور اپنی ماتحتی میں کوئی برائی دیکھے، تو سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، دوسرے درجے میں تم حکومت کے افراد نہیں ہو یا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، تو فلیغیرہ بلسانہ، تو اپنی زبان سے اس کو روکو. اب جب زبان سے روکنے کے لیے جائیں گے تو طریقہ یہ اپنائیں گے، کون سا؟ قولا لہ قولا لینا، نرم لہجہ ہونا چاہیے، بالکل پیار اور محبت کے ساتھ اس کے پاس پہنچو. اور اس لہجے کے اندر نبیوں کا جو لہجہ ہے وہ تلاش کرو کہ نبیوں نے، کیونکہ قرآن نے ان سب کی دعوتوں کو بیان فرمایا. قرآن پڑھو پتہ چلے گا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اسماعیل کو، یاد کرو ابراہیم کو، یاد کرو ایوب کو، یاد کرو حضرت داؤد کو. کیوں؟ وہاں جہاں جہاں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے وہاں قرآن مقدس نے ان کی دعوت کو بیان فرمایا ہے. ان کی قوم کے پاس وہ کس طریقے پر پہنچے تھے اور ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا تھا اور اس جواب کا جواب انہوں نے کس طرح سے دیا تھا، کیا رد عمل تھا اور اس رد عمل کا رد عمل کیا تھا، کیا ریئیکشن ہوا تھا وہاں پر. قرآن نے اس کو بہت ہی عجیب و غریب انداز سے دوستوں بیان فرمایا ہے. قصے اور کہانیاں قرآن نے بھی بیان فرمائی ہے، مگر قرآن کی حد تک اس کو سننے کی عادت ڈالو. ان قصوں اور کہانیوں کے اندر قرآن کیا سبق دینا چاہتا ہے، در حقیقت اس لاجک کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اور چوتھے نمبر کی بات بیان فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں صبر کی بھی وصیت کرتے رہو. صبر اس کا بہت لمبا مفہوم ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یا اللہ ہم سب کو قبول فرما دے. قرآن مقدس کے متعلق یا اللہ ہونے والی ان تمام مجالس کو قبول فرما دے. قرآن سے صحیح لگاؤ پیدا فرما دے. قرآن کی ایک ایک بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن کی تلاوت کا شوق اور ذوق پیدا فرما دے. جی جان لگا کر اس کے ساتھ وابستگی عطا فرما دے. یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر قرآن اور قرآن کی تعلیم کو جاری ساری فرما دے. یا اللہ قرآن کی خدمت کے لیے ہم سب کو ساتھ میں حیات قبول فرما لے. اے اللہ قرآن نے جن چیزوں پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. قرآن مقدس کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. ہم سب کو قبول فرما لے. قرآن کے صدقے میں اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے. قرآن کے صدقے میں اے اللہ چین اور سکون دنیا اور آخرت کے اعتبار سے عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، نشان نشان عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما. انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما. سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
خیریت